نہیں ہو رہا، اس سیاست کی خاطر ہو رہا ہے. اس سے کوئی مفر نہیں، کوئی فرار نہیں. جناب وزیر اعظم کو ان کو یہ سوالوں کا جواب اور اپنا حساب سارا دینا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین. وزیر اعظم صاحب اب کل پارلیمنٹ میں جواب نہیں دیں گے، پیر والے دن، سوموار والے دن پارلیمنٹ جا کے جواب دیں گے. اور انہوں نے جو کہا وہ آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ مقصد نواز شریف ہے، مقصد کرپشن کا پیچھا کرنا نہیں ہے. ساتھ میں جو اپوزیشن کو تحقیقات سے کوئی غرض نہیں، یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا. انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کی بات جوڈیشل کمیشن میں ہوگی، جبکہ پارلیمنٹ کی بات پارلیمان میں ہوگی. پارلیمان میں ایسی کون سی بات ہے جو پارلیمان میں ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ جو قوم سے خطاب میں وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں اس سے آگے کدھر جائیں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اس کو کیسے دیکھتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شازیہ مری صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کا بھی شکریہ. اکرم خان درانی صاحب سابق چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، عمران خان صاحب کے تھوڑے سے نشانے پر ہیں اور عمران خان صاحب ان کے نشانے پر ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. اوریہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. شاہ جی، پارلیمان کی بات پارلیمنٹ میں ہوگی، جوڈیشل کمیشن کی بات جوڈیشل کمیشن میں ہوگی. وزیر اعظم صاحب کافی غصے میں دکھائی دیا. انہوں نے کہا کہ میرا مقصد نہیں ہے، مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں ہے، مجھے ہٹانا مقصد ہے. کاش پارلیمنٹ میں آتے نہیں، جوڈیشل کمیشن بناتے نہیں. یہ بتائیے، کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کا ہم نے خط لکھ دیا ہے. چیف جسٹس صاحب نے تو جواب ہی نہیں دیا. اور وہ جواب کیسے دیں جب ان کے ٹی او آر، جو حکومت نے ٹی او آر بنائے ہیں، وہ نہ صرف اپوزیشن نے مسترد کر دیے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے مسترد کر دیے ہیں، پاکستان بار کاؤنسل ان سے متفق نہیں ہے. تو ان حالات میں اور ان ٹی او آرز پہ چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیشن کیوں کر بنائیں گے؟ آپ کو یاد ہے نا جب دھرنے کے لیے 14 اگست کو نکلے تھے، خط لکھا گیا تھا، لیکن کیونکہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا اس وقت بھی سپریم کورٹ نے وہ کمیشن نہیں بنایا تھا. لیکن بعد میں جب کنسنسس بنا تو سپریم کورٹ، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت تک کس پر ہاتھ نہیں ڈالے گی جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں؟ یقیناً سپریم کورٹ اس میں نہیں اپنے آپ کو الجھائے گی اگر وہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں کوئی متفقہ ٹی او آرز نہیں بنتے. اچھا، متفقہ ٹی او آرز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب کمیٹی بنائی جا رہی ہے، ڈار صاحب آئیں گے، بات کریں گے. ہم تو تیار بیٹھے ہیں. ہمیں تو ابھی تک کمیٹی کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا، ہم سے ابھی کسی نے رجوع نہیں کیا. ہم نے خط لکھا. شاہ جی سے بات ہوئی تھی، خورشید شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی. شاہ صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، عنقریب ہوگا. تو اس کو تو 3 روز گزر گئے نا اس بات کو. اور جو شاہ صاحب نے خط لکھا تھا ہمارے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس کا جواب کب آئے گا؟ ٹھیک، سو اس کا بھی جواب آنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کی جب پہلے تھے تو بڑی پارلیمنٹ کی بڑائی کی باتیں کیا کرتے تھے. سنانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بہت مختلف مواقع پر بڑی باتیں کی ہیں پارلیمنٹ کی، لیکن جب پارلیمنٹ اصل مقصد آیا پارلیمان کا تو وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں جانے کو کیوں؟ کنٹینر سے اترو، پارلیمنٹ میں آؤ. نہ جائے. میں یہی وقت یاد دلا رہی تھی کہ وہ جو دھرنے کے وقت کی بات ہے اس وقت اگر سن لے پہلے وزیر اعظم صاحب کو، بالکل دکھائیں. وزیر اعظم صاحب کو سنتے. جناب اسپیکر، اس ایوان میں بیٹھا ہر معزز رکن عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے. اس ایوان میں بیٹھی ہر سیاسی جماعت عوام کا مینڈیٹ لے کر آئی ہے. اس ایوان کی مضبوطی میں ہی جمہوریت کی مضبوطی ہے. مسائل چھوٹے ہیں یا بڑے، ان کے حل کی جگہ یہی ایوان ہے. کون سا قانون بنانا چاہیے، کس طرح کی کورٹس بنانی چاہیے، کس طرح کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی چاہیے، یہ جناب اسپیکر اس کا فیصلہ یہ ایوان کر رہا ہے. اور لوور ہاؤس پاکستان کا جو نیشنل اسمبلی کر رہی ہے، اس کا فیصلہ کوئی ایک شخص نہیں کر رہا. جناب اسپیکر، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت ایک واضح موقف اور حکمت عملی تک پہنچ چکی ہے. میں آج اس میں قوم کو اور اس معزز عوام کو شریک کر رہا ہوں. 18ویں اور 21ویں آئینی ترامیم کو درست تسلیم کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کے قیام کو جائز قرار دیا گیا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیے گئے غیر معمولی اقدام کو عدالتی توثیق بھی حاصل ہو گئی ہے. اپوزیشن کے بھائیوں کا بھی پارلیمنٹ
اور اب دیکھیں یاد دلانے کا شکریہ، ان کو یاد دلانے کا شکریہ، کیونکہ ہمیں تو یہ باتیں اس لیے یاد ہیں کیونکہ ان دھرنوں کے دوران خورشید شاہ صاحب کو جس طریقے سے حکومتی جانب سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ بس پارلیمنٹ آپ کی قربان، ہمیں تو پتہ ہے ہماری قربانی ہے، ہم نے تو پارلیمنٹ کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے، جمہوریت کے لیے کرنا ہے. اور ان ساتھیوں کو بھی ہم یہی کہا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ میں آئیں. اور قریشی صاحب کی تو وہ جو تقریر تھی دھرنے کے بعد جب وہ تشریف لائے تو وہ بڑی ایک میں سمجھتی ہوں بڑی سٹرونگ ایک تقریر تھی جس میں پارلیمنٹ کا احترام اور تمام چیزیں وہ بڑی واضح تھیں. تو اگر وہ اس طرح کا اگزامپل دینے کے بعد، یہ تقاریر کرنے کے بعد صرف دھرنے کے دنوں میں پارلیمنٹ کی وقت کو سمجھتے ہیں اور دیگر جو بھی دن گزر رہے ہیں اس میں پارلیمنٹ ان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، مطلب میں تو حیران ہوں جس طرح وہ بھی بات کر رہے تھے. آپ نے جو دکھایا ہمیں شروع میں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا جواب پارلیمنٹ میں دوں گا کمشنر، مطلب کوئی یہاں ڈویژن نہیں ہے کہ کوئی جواب کہاں ہوتا ہے، کوئی پارلیمنٹ از دا سپریم باڈی. ہر سوال جو ان سے پوچھا جائے، سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا کرنا ہے. آج اپوزیشن کی جانب سے وہ 7 سوال اسپیکر صاحب کو سبمٹ کیے گئے کہ ان کے توسط سے یہ پہنچ جائیں وزیر اعظم صاحب کو تاکہ جب وہ تشریف لائیں تو وہ پریپیئرڈ ہو. وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر اور چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسا کیا، چلے میں اس پہ آؤں گا تھوڑی دیر میں. اکرم درانی صاحب جواب کاشف کیوں نہیں دیں گے؟ سب کچھ صاف ہے، شفاف ہے، ہاتھ صاف ہے، دامن صاف ہے، تو جواب میں دقت کیا ہے؟ وہ ہے نا دقت شاید جی، آپ کو پتہ نہیں. بتا دو یار کیا دقت ہے. وہ دقت یہی تو دقت ہے ساری. اگر مسئلہ نہ ہوتا تو پارلیمنٹ میں کیا پہلے دن یہ کہتے کہ جناب میرے پہ الزام لگائے، آئیے فورم بتائیں کون سا فورم چاہیے. ویسے آج کے بیان کی وہ جو ان کی ایک باڈی لینگویج ہے مجھے بڑی عجیب سی لگی. وہ میرا ہے بڑی اگریسو ٹون میں چلے گئے ہیں، پریشانی میں بھی بہت لگ رہے تھے. درانی صاحب جب مشکل میں تھے، جب دھرنا چل رہا تھا، اس وقت پارلیمنٹ فورم تھا، اس وقت پارلیمنٹ میں سب نے وزیر اعظم کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا. آج کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں آگے جواب نہیں دینا چاہتے؟ درانی صاحب آپ کٹ گئی، درانی صاحب کی آواز کٹ گئی. اور یہ صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی، مجھے آ گئی جی ابھی. جی درانی صاحب کیوں پارلیمنٹ میں نہیں جاتے وزیر اعظم صاحب؟ میں کاشف عباسی صاحب ایک بات کلیئر کر لوں کہ انشاءاللہ کل وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں بھی آ رہے ہیں. اچھا. اور جو مناسب بات پارلیمنٹ کے انداز کے مطابق ہوگی یا ہمارے اپوزیشن کے جو جواب منڈے کو دیں گے، کل آئیں گے اسمبلی میں جواب منڈے کو، پالیسی اسٹیٹمنٹ منڈے کی آئیں گے بھی. اور انشاءاللہ پارلیمنٹ کا وہ وزن بھی جانتے ہیں، قدر بھی جانتے ہیں. اس کی ابھی اپنی تقریر بھی آپ نے بتا دی کہ پارلیمنٹ کیا ہے. اور جب اپوزیشن نے یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دے تو وزیر اعظم صاحب نے ہاں کی کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہو. جب اپوزیشن نے یہ بات کی کہ ایف آئی اے کی ہو، اس نے ایف آئی اے پہ کیا. اور جب انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ہو، چیف جسٹس. درانی صاحب ایسے میرا ایک سوال ہے، آپ مولانا صاحب کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں سر، میں صرف ایک سوال جاننا چاہتا ہوں. مذہبی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، حق اور سچ کی بات کرتے ہیں آپ. ایک الزام ہے، خاندان پہ الزام ہے، کیا اس کا طریقہ اس وزیر اعظم صاحب کو بنانا چاہیے، ان کی حکومت کو بنانا چاہیے، یا سب کی مرضی کے مطابق بننا چاہیے، اسے بھاگنا نہیں چاہیے کسی کو؟ اصل طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ اس کی اصل بات کاشف عباسی صاحب یہ ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے جی. اس کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے اپنی ٹیو آر بنا دیے، حکومت نے اپنے دیے ہیں، اور یہاں پر بار کونسل نے اپنے دیے ہیں. ابھی چونکہ جوڈیشل کمیشن جو بنا رہے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اس کے سامنے یہ ساری آراء آئی ہیں اور وہ خود مختار ہے کہ اس میں سے جن چیزوں کو لیں. نہیں سر، وہ ایسا نہیں سکتے. دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو اپنے ٹیو آر بدل نہیں سکتے، پہلی چیز. دوسرا، اگر 3 مہینے کا وقت ہے، 3 مہینے کے بعد حکومت ختم کرنا چاہے اس کمیشن کو ختم کر سکتی ہے، اس کی رپورٹ پبلش نہ کرنا چاہے. بہت سے مسائل ہیں اس کمیشن کے ساتھ. میں تو صرف اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں ہر اس فورم پر جو فورم ساروں کے لیے قابل قبول ہو. اور یہ صاحب، یہ پارلیمنٹ میں کیا ہوگا ویسے جب وزیر اعظم صاحب جائیں گے؟ مجھے آپ سے بھی یہی جاننا. اور یہ پارلیمنٹ چاہے
اگر اس کی کمیٹی بنتی ہے تو پرائم منسٹر اس کے لیے بالکل من وان تیار ہے. پارلیمنٹ کمیٹی کیا کرے گی پارلیمنٹ کی؟ اس کے لیے اس کا انکار نہیں ہے. باقی جو جوڈیشل کمیشن ہے جی وہاں پر جو ہمارے چیف جسٹس ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ٹیوارز کس طرح ہونے چاہیے اور اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ کمیشن. چلو شاہ صاحب کو سن لیتے ہیں. شاہ صاحب کو سن لیتے ہیں. میں آ رہا ہوں اور یہ سب آپ کے پاس. شاہ صاحب کو دیکھیے کاشف پرویز رشید صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم جمعے کے روز آئیں گے اور سوالات کا جواب دیں گے. ٹھیک, کل جمعہ ہے, ہم سب منتظر تھے. آج اسپیکر صاحب ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے رہے کہ حکومت اور ہمارے ساتھ بات چیت کرواتے رہے کہ کل اجلاس کیسے ہوگا, وزیر اعظم کیسے بات کریں گے, ماحول کیسا رکھنا ہے, اور ہم نے مثبت جواب دیے. اب کہا گیا سیکنڈ تھاٹ کہ کل وہ تشریف لائیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, جواب پیر کو دیں گے. جو جواب پیر کو دینا ہے وہ تو کل بھی دے سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, کل اگر وہ آئیں گے اور سوالات کا جواب نہیں دیں گے تو اپوزیشن کا موقف تو یہ ہے کہ جب تک جواب بائیکاٹ کریں گے یا اجلاس ہو جائیں گے. اگر جواب نہیں دیں گے تو بائیکاٹ کے علاوہ کیا چارہ رہ جائے گا ہمارے پاس؟ ہم بات تو کریں گے. پیپلز پارٹی سے بھی پوچھ لو, کوئی پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی؟ آپ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کر دیں. ہمیں کل تک کا تو یہی پتا تھا کہ وہ انہوں نے آنا ہے. ٹھیک, وی ڈڈ ناٹ نو کہ جی اب انہوں نے آ کر اور اس ایشو پر بات نہیں کرنی. یہ تو ایک نئی سچویشن آ گئی. 9:30 بجے نہیں, کل 9:30 بجے ہم نے اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس بلا لیا ہے اعتزاز احسن کے چیمبر میں. کل 9:30 بجے ہم مل رہے ہیں اور اس نئی صورتحال پر توادہ خیال کریں گے. اب یہ نئی صورتحال ہے کہ وزیر اعظم جواب نہیں دیں گے تو کیا بائیکاٹ ہوگا؟ ویسے بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ. آپ کو ابھی سے حیرت ہونی چاہیے, ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. اور یہ صاحب ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟ کیا وزیر اعظم صاحب جواب دیں گے بھی یا نہیں دیں گے, یا وہ پرانی تقریر کریں گے؟ جواب ہے نہیں, ان کے پاس جواب ہے نہیں, وہ جواب کیا دیں گے؟ بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا گنجلک ہے. اگر وہ جواب دینے والے ہوتے تو گورڈن براؤن کی طرح پہلے دن کھڑے ہو کے کہتے کہ یہ میرے پیسے ہیں, یہ میں نے یہاں سے کمائے تھے, یہاں میں نے خرچ کیے, یہاں اتنا ہوا, یہ میرا حساب کتاب ہے. 5 منٹ لگتے ہیں وہ جا کے کھڑے ہو کے تقریر کر کے جواب دے دیتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے کہ جو اوورسی کرتا ہے تمام اداروں کو, ایکسپٹ کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہوتی ہے. اب اکرم درانی صاحب نے بات کر رہے ہیں جوڈیشری کے بارے میں. میرا خیال ہے ایک دفعہ جا کے وہ انکوائریز ایکٹ کو پڑھ لیں جو کہ انہی لوگوں نے پاس کیا ہوا ہے, کہ اس کے اندر وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں رہتا, وہ ایک سول جج کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور وہ حکومت کا نامنی ہوتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ اسی ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے, اسی ٹی آر کے تحت کام کرتا ہے, جب چاہے ختم کر کے وائنڈ اپ کر سکتا ہے. 2 راستے ہیں اس وقت. تبھی ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے نا, تبھی ایکٹ کی نئے قانون کی بات کی جا رہی ہے کریں اس کے لیے, جیسے دھرنے کے دوران کی گئی تھی, وہ آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا تھا. جی آرڈیننس کا نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اور یہ رول جوڈیشری کو ادا کرنا پڑے گا. جتنا یہ معاملہ کنفیوژن میں جائے گا, جتنا یہ معاملہ مسائل میں آئے گا, اتنا اس ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہوگی. اس وقت سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 190 کے تحت ایک اختیار حاصل ہے جس کے تحت کہتا ہے کہ ایوری جوڈیشل اینڈ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی شوڈ ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں وہ خود اپنی مرضی کا ٹی آر بنائے گا, جہاں وہ خود اپنی مرضی کا کمیشن بنائے گا, جہاں وہ خود انکوزیٹوریل پروسیڈنگ شروع کرے گا, ایڈویسوریل نہیں, انکوزیٹوریل. وہاں پر پھر یہ پھنس جائیں گے, پھر ان کے پاس راستہ کوئی نہیں رہے گا, پھر چوں کرو یا چاہ, پھر کھڑا ہونا پڑے گا. اب یہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے دیں گے تو کوئی معاملہ بچت کا ہے, پھر بچت کا راستہ کوئی نہیں ہوگا. یہ فرق بتا, پاکستان کا سسٹم ایڈورسیریل سسٹم ہے. آپ الزام لگا رہے ہیں, مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, شاید آپ کو ثابت کرنا پڑے گا میرے پہ الزام. یہ پاکستان کا سسٹم ایڈورسریز ہے, 2 مخالفین کھڑے ہوتے ہیں, وہ الزام ثابت کرتے ہیں. انکوزیٹوریل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا یہ وہ تحقیقات کرتے ہیں کہ کس طرح اس کسی بھی مسئلے میں خرابی کام ہے. This is what we want. ہم نے یہی لکھا ہے. شفٹ کر جاتا ہے ریسپونڈنٹ پہ. اور یہ ویسے بھی نیب قانون کے مطابق بھی دنیا میں جہاں پہ نیب کے قوانین ہیں وہاں پر برڈن آف پروف کرپشن کیسز میں, فرض یہ کرپشن نہیں ہے لیکن آپ کی پراپرٹی سامنے آئے, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں. یہ ریاست نے ثابت نہیں کرنا کوئی چیز, تو اب اس کی ڈیکلیریشن از ان کوسچن. ایبسولوٹلی. اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. شخص جو ہے کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے. میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. کمیشن ہے,
और कमीशन वाली बातें कमीशन में होंगी, पार्लियामेंट वाली बातें पार्लियामेंट कमीशन का इंतजार है। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कमीशन बने, दिली ख्वाहिश है, ताकि हर चीज बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से कौम के सामने आए। उनका टारगेट करप्शन नहीं है, करप्शन को खत्म करना है, उनका टारगेट नवाज शरीफ है। ये सवाल जवाब की खातिर नहीं हो रहा, ये सियासत की खातिर हो रहा है। और आप जानते, मुझे तो कुछ लोगों ने तो पहले दिन से वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं किया, वो तो न जाने मुझे किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं वज़ीर आज़म पिछले 3 सालों से। वेलकम बैक नाज़रीन। शायद ये किसने 3 साल से इनको कबूल नहीं किया, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे मियां साहब? ये तो वही बता सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? समझ सके होगे ना तुझे शायद। हाँ, वो हम पे इशारा कर सकते हैं, क्योंकि अपने 2013 के इंतखाबात पर भी हमने एतराज़ात किए और हमने फिर सर वो पिंडी की तरफ इशारा कर सकते हैं ना। पिंडी के साथ अभी माइंड में कब करें कि कभी कहते हैं कि पिंडी के साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात हैं, हम एक पेज पे हैं, अभी तो और फिर मुलाकात हुई है, आपको पता ही तंजिया जुमले भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब ये माइंड में कब करें कि इनके ताल्लुकात कैसे हैं, अच्छे हैं या कुछ अंडर द क्लाउड्स हैं। औरिया साहब, वैसे मैं जरा लेट मी आस्क हिम जस्ट बी एबल टू गिव एन ऑनेस्ट आंसर। औरिया साहब, आपका क्या ख्याल है? मुझे उन्होंने कभी 3 साल से कबूल नहीं किया, ये किसकी तरफ इशारा था उनका? खैर इशारा तो खैर जाहिर बात है इमरान खान साहब का पीटीआई की तरफ से और किसी के साथ नहीं है। क्योंकि बाकी जगह तो लोग उन्होंने कबूलियत के मामला जो है वो तय कर लिए हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे, और वो शुरू से समझते हैं कि ये जो पहले दिन से जो करप्शन की और 4 हल्कों की जंग है। लेकिन मकसद ये कि होता है तस्लीम करना। कोई भी अपोजिशन तस्लीम नहीं करती होती, बेसिकली आप डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कभी अगर आप अपोजिशन तस्लीम कर ले आपको, तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। दुनिया पूरी में अपोजिशन होती है। अब जिस तरह के फिक्रे पार्लियामेंट के खड़े होके गॉर्डन ब्राउन के सामने उन लोगों ने बोले हैं और जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, मैं नवाज शरीफ के सामने एब्सोल्युटली जी हाँ, एक फिक्रा भी बोला जाता, आप सोच नहीं सकते कि चेहरा लाल हो जाता। और उसका एक्सप्रेशन जो है, मैं तो पीटीवी के ड्रामे का आदमी हूं, बुनियादी तौर पर मैंने 17 साल ड्रामा लिखा है। दुनिया के गुस्से का हर एक्सप्रेशन और उसका नफरत का हर एक्सप्रेशन उसके अंदर आ जाता, जो उनको कुछ चेहरा छुपाया नहीं जाता उनको। लेकिन औरिया साहब, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में डॉजी डेव का उस पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। जो स्पीकर है उनके हाउस का, ठीक है, उसने कहा अपना अल्फाज वापस लें, उसने कहा मैं नहीं लेता, फिर उसने कहा अपने अल्फाज वापस लें, उसने कहा मैं नहीं लेता, उसने कहा फिर आप पार्लियामेंट से बाहर चले जाएं। ऑपोजिशन लीडर को उन्होंने कहा, सो ये कुछ तो नॉर्म्स रखनी पड़ेगी ना। यू कांट कॉल समबडी डॉजी डेव। जब पैनामा पेपर्स पर डिबेट पर रुकावट डालने की कोशिश की तो न्यूजीलैंड के वजीर आजम को भी पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। मैं ये कह रही थी कि फिर इन पार्लियामेंट्स के जो रूल्स हैं उनका वही एहतराम होता है, और बशमूल वजीर आजम हमारे मुल्क में तमाम अराकीन उसका एहतराम करते हैं। वहां पर वजीर आजम खुद के जवाब देते हैं। आपको अगर एक्सेप्शन नहीं है, वो रुकन है उस पार्लियामेंट के। ये सिर्फ प्रोसीडिंग्स अगर हम सिर्फ चला सके, आवाज के बगैर चला सके, यहां पर आप देखिएगा कि वजीर आजम खुद के जवाब दिया करते हैं इन पार्लियामेंट में। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ये वजीर आजम सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये अजीब बात हमारे यहाँ अजीब बात यह है कि आप नहीं आते पार्लियामेंट, आपने और फिर अनाउंस करते हैं कि 3 साल में भी 36 दिन तशरीफ लाए, 36 मरतबा, और उसमें से 17 मरतबा ज्वाइंट सेशन में सिर्फ आए थे। वो 36 में से 17 मरतबा ज्वाइंट सेशन में आए थे। मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि सियासतदान का टारगेट नवाज शरीफ है, उनका टारगेट करप्शन का खात्मा नहीं। कल एतजाज साहब यहां बैठे थे, मैं कहा एतजाज साहब मकसद क्या अपोजिशन का? रिफॉर्म्स, इदारों की बेहतरी, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा, प्रेसिडेंट सेट करना, नैब आजाद करना, इदारे मजबूत करना, यह मकसद होना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस का, पार्लियामेंटेरियंस का। और इस अगर फर्ज करें आप लोग इकट्ठे हैं तो उसका मकसद ये होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी, हम वजीर आजम साहब की साख खराब करना चाहते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट के उन्होंने कहा जनाब और कुछ ना हुआ, साख तो खराब होगी। हम आर वी इन दिस बिजनेस ऑफ वजीर आजम की साख खराब कर देता कि हमें इलेक्शंस में फायदा हो, या हम मुल्क ठीक करना चाहते हैं? देखिए, वजीर आजम साहब इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं इस मामले के हवाले से, वो खुद कर रहे हैं।
میرا خیال ہے کہ اپوزیشن نے ابھی تک وہ رول ادا نہیں کیا جو ایک جس طریقے سے اولیاء صاحب فرما رہے تھے کہ ایک اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے, ایک اگریسو رول ہوتا ہے. اپوزیشن نے بڑا ہی میں سمجھتی ہوں بردباری کا مظاہرہ کیا ہے. جو ٹرمز آف ریفرنس جن کو وہ ٹرمز آف ریونج کہتے ہیں, سیڈلی استعفے کی بھی ایک جسٹیفیکیشن تھی کہ جن اداروں پر اس وقت آپ بحیثیت وزیر اعظم براجمان ہیں ان اداروں کی اتنی سی حرکت پر آپ پر کاٹنے کی دھمکیاں دیتے ہیں بیانات میں, تو کیا وہ ادارے آپ کی سربراہی میں کسی قسم کی کارروائی سر انجام دے سکتے ہیں؟ یہ وجہ تھی. ٹھیک کرنا ہے نا, اس کا ٹھیک کرنا ہے نا, جن مقصد اس کو ٹھیک کرنا ہے. افسوس کے ساتھ حکومت ٹرمز آف ریونج کہتی ہے, ہماری نظر میں وہ ٹرمز آف ریفارمز ہو سکتے ہیں. نہیں, لیکن اس میں ریفارم کا شاہ جی میں نے تو ریفارم نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی اس میں. اصولن تو یہ ہونا چاہیے تھا, آپ نے کہا وزیر اعظم جواب دے, وہ اپنے باپ کا بھی جواب دے, 1985 سے بھی جواب دے, اپنے بچوں کا بھی جواب دے, بالکل دے, انہوں نے خود پیش کیا بالکل دے. دیکھیں جی شروعات یہاں سے ہونی چاہیے, لیکن وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ آگے چل اس کے ساتھ ساتھ آئیے ریفارمز بھی کرتے ہیں, آئیے ادارے ٹھیک کرتے ہیں. کہنا چاہیے نا, آپ کو کہنا چاہیے. سمجھ رہے سے ہم تو یہ ضرور کہیں گے, اور اگر ہمیں موقع ملتا ہے وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں تو ضرور کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج جمعرات ہے, لندن میں ایک انٹرنیشنل اینٹی کرپشن کانفرنس ہو رہی ہے, اور اس میں تقریباً 300 کے لگ بھگ جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک مراستہ ایک پٹیشن بھیجی ہے ڈیوڈ کیمرون پرائم منسٹر کو, جس میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں جناب آپ یہ جو ٹیکس ہیونز ہیں اصلاحات کیجیے اور یہ ختم کیجیے. تو یہ دیکھیے آج جو ایک اینٹی کرپشن ایجنڈا ہے وہ پاکستان تک محدود نہیں ہے, لیکن سر ہمارا ایجنڈا نہیں ہے نا یہ. ہم نے تو وزیر اعظم صاحب کو یا حکومت کے لیے اس کو استعمال کیا پچھلے 5 سال بھی. 5 سال ہمارا واجہ قوم کا ہے, لیکن سیاستدانوں کا آپ کی بات بالکل ہے. میں آپ کی حکومت میں جب سوال اٹھاتے تھے وہ گیلانی صاحب کہتے جاؤ کورٹ میں لے جاؤ. گیلانی صاحب عدالتوں میں گئے, یہ بات نہیں ہے. دیکھیے عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا ہمارا ریکارڈ بڑا واضح ہے. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ اس وقت بھی پیناما پیپرز میں جتنے بھی نام ہیں, مطلب اس کی کوئی بات نہیں میں کر رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں نام کس کا بھی ہو, سب کا جو رنگ ہو, جو نسل ہو, جو پارٹی ہو, احتساب ہر شخص کا ہونا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں شروعات لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر پاکستان جن کی ساکھ واقعتاً متاثر ہوتی ہے آج دنیا کے اس پورے فورم پر. ٹھیک, میرا صرف مقصد یہ تھا یہ سوال پوچھ کے, کیا صرف وزیر اعظم کا احتساب مقصد ہے؟ کیونکہ وہ تو ہونا چاہیے, وہ شروعات ہونی چاہیے, لیکن یہ ملک ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کرپشن ختم کرنی پڑے گی. اس مومنٹ کو یوز کریں ایز این اپرچونٹی. سب کا ہے نا, سب کا احتساب اور ریفارمز ایسی ہوں کہ اس کے بعد کوئی بچے نہ اس سسٹم میں. اچھے ایگزامپل سیٹ کریں, یہ تو ان کی خوش نصیبی, انہیں موقع ملا ہے, استعمال کریں اس موقع کو. درانی صاحب آپ کو اسمبلی کا پچھلا جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا وہ یاد ہوگا, اس کی تقریریں اگر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دیکھیں کیا فرق آ گیا ہے آج میں اور اس وقت میں. شازیہ بی بی بیٹھی ہیں یہاں پہ, آج یہ بھی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی اس وقت ڈیفینڈ کر رہی تھی, عوامی نیشنل پارٹی اس وقت ڈیفینڈ کر رہی تھی, تمام لوگ اس وقت ڈیفینڈ کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو اس اسمبلی کو. ان کو نہیں, ہم پارلیمنٹ آئی وانٹ ٹو کلیئر, پیپلز پارٹی ہیز بین کلیئر. ٹھیک, چاہے ان کو کہہ رہے ہیں یا وزیر اعظم کو. سن لیجئے گا جی اس کو ذرا. ملک کا سب سے مقتدر ایوان متفقہ طور پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا. جمہوریت کی بساط نہیں لپیٹی گئی, اس کی بساط لپیٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے اس سازش کو پکڑ لیا ہے, اور اب اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ کے ساتھ آج یہ ہاؤس جو کھڑا ہے یہ آئین بچانے کے لیے اور جمہوریت بچانے کے لیے کھڑا ہے, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر آپ سے کوئی بھی مطالبہ کرتا ہے یا کوئی بھی پریشر ڈالتا ہے, آپ نے استعفیٰ کسی بھی صورت میں نہیں دینا ہے, کیونکہ یہ اس ہاؤس کے اس جوائنٹ سیشن کی توہین ہوگا. آفرین ہے اس پورے ہاؤس پہ, ان کے حوصلے پہ, ان کے عزم پہ کہ آج سب یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر اس ہاؤس کے تقدس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے. اگر خدا نخواستہ ان 2 شریفوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی, آئی ایم ود سویڈن شریف.
दुरानी साहब, अब क्या हुआ कि ये अक्सरियत इनकी जो उस वक्त वजीर आजम साहब के साथ खड़ी थी या पार्लियामान और जमहूरियत के साथ खड़ी थी, आज आपके मुखालिफ खड़ी है, क्या वजह इसकी, कोई समझ आती है? जी काशिफ अब्बासी साहब, मैं चूंकि ये तो हर एक पार्टी का अपना प्रोग्राम होता है और वो अपने लोगों के मशवरे से ही फिर आगे अपने प्रोग्राम बनाती है। अभी जो हाल ही में है, आप अगर देख रहे हैं कि GIF जो है मौलाना फजल रहमान साहब वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, इसके दो वजह मैं आपको बता दूं। पहली वाली कौन सी वाले बाकी अपनी बात करेंगे, अपनी बात करेंगे कि वो क्यों अभी नहीं है, ये तो उनकी मर्जी है। हम उसको ना कोई डिक्टेशन ना कोई इस तरह बात कर सकते हैं कि क्यों नहीं है, हर एक की अपनी मर्जी है और ये बड़ी जमहूरी पार्टी। चले मुझे आप अपना बताएं ना सर, बाकी अगर सारी जमातें उस तरफ खड़ी हैं, आप क्यों हुकूमत के साथ खड़े, अपना जवाब दे दीजिए। अब्बासी साहब, आप थोड़ा सा अगर मुझे बिठाया है तो आप मुझे मौका भी देंगे ना। जी बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा इतना फारिग आदमी हूँ कि आप मुझे बिठा दे और पूछे नहीं, तो मैं भी आदमी हूँ, बड़े अदब के साथ मैं उस वक्त से बैठा हूँ, इंतजार में हूँ, तो मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। अभी भी मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो जमहूरियत के साथ है और हम हुकूमत का हिस्सा है, इत्तेहादी है। आज भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह बात करते कि ना मैं पनामा लीक्स पे खुद एहतसाब के लिए तैयार हूँ, ना अपने खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, ना मैं उस पे कमीशन बनाने के लिए तैयार हूँ, ना मैं FIA के जरिए अगर डिमांड है उसके लिए तैयार हूँ, ना पार्लियामेंट की अगर कोई कमेटी है उसके लिए तैयार हूँ, ना कोई और इस मुल्क में अगर चाहे उसके लिए। तो अभी अगर वो इनकार पे थे और वो पनामा लीक्स पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश न करते, अपने खानदान को पेश न करते, तो यकीन जानिए हम भी बाकी अपोजिशन की तरह उसका साथ न देते। सर लेकिन दुरानी साहब इस वक्त फर्क क्या है आपकी पोजीशन में और बाकी सारी सियासी मेरी बात को मुकम्मल करने दे। काशिफ अब्बासी साहब, आप किसी को बात पूरा करने देते नहीं है। आप सब साथ ये खुदा के लिए एयरपोर्ट कैसे इंटरनेशनल हुआ, इसकी इज्जत नफ्स का ख्याल भी रखें और उसको पूरा मौका भी दे। मैं आपको बता दूं पनामा को यहूदी साजिश कह रहे हैं, मैं सवाल है, आप उसको मानते ही नहीं ना मौलाना साहब। जी मैं आपको थोड़ा सा काशिफ अब्बासी साहब, आप इतनी बातें खुद करते हो और बुलाते हम तो हो, तो अगर आप खुद अपनी बातें करते तो 5 बंदों को मेरे सवाल का जवाब ही दे दें, मैं तो सीधा सवाल पूछूं, क्या वजह है? आप जब फोन करते हैं हम आते हैं। अभी मुझे थोड़ी सी वजाहत से बात करने दें। ये मेरा हक बनता है कि आप मुझे टाइम दे। इस अपोजिशन में मुख्तलिफ आ रहा है। पहले अपोजिशन की बात थी कि एक कमीशन बनना चाहिए, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन का खत और ऐलान किया। उस पे फिर अपोजिशन ने कहा कि नहीं, रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर उसने जिस तरह आप इमरान खान की एक वीडियो जो आती है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने जल्दी में इमरान खान की और पूरी अपोजिशन की बात मान ली और खत लिख दिया और आपने आपको पेश किया। कुछ अपोजिशन की बात थी कि पार्लियामेंट की कमेटी बनाए, उसके लिए तैयार है। किसने कहा कि FIA के जरिए हो? चौधरी निसार साहब ने कहा कि मुझे नाम दे दे, जो भी नाम आप चाहते हैं। चले दुरानी साहब, ये बात लंबी, आपको वो सारी कहानी सुना रहे हैं जो अब तक हुई है। साहब अपोजिशन लीडर है, खुर्शीद शाह साहब मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा मुझे मौका दे। उसने कहा कि इस पे मौका, मेरी बात सुने दुरानी साहब, आपकी इज्जत सर आंखों पर हजूर, आप बार बार कह रहे हैं। मुझे ये बताइए जो 7 सवाल पूछे अपोजिशन ने, चले वो पूछ लेते हैं। अपोजिशन को एक टीम गई, क्या खराबी? गवर्नमेंट अभी अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह जब भी 3-4 बंदे इत्तेहादी जमातों के गए थे, जिसमें महमूद खान अचकजाई साहब भी थे, खुर्शीद शाह साहब। दुरानी साहब मेरी बात सुने, आप मुझे खबरें सुना रहे हैं सर, मेरे खबरें 9 बजे सुनने के सर, मैं तो आपका तज्जिया और आपकी सोच के लिए फोन किया है। हमने किए हैं 7 सवालात और ये जा रहे हैं 7 समुंदर पार। जनाब इसका जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद दुरानी साहब
کہ اگر 7 سوال پوچھے گئے ہیں وزیر اعظم صاحب سے وہ جواب کیوں نہیں دے دیتے اسمبلی میں آ کے سیدھا سیدھا کہیں جو سوال ہے کہ میرے پیسے اتنے ہیں، میں نے ٹیکس اتنا دیا، میرے پیسے باہر ایسے گئے، اس میں قباحت کس بات کی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، میں دورانی صاحب سے وہی 7 سوالوں کا پوچھتا تھا۔ دورانی صاحب، آپ کا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اپوزیشن کے 7 سوالوں کا جواب اسمبلی میں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب جواب بھی پورے جواب دیں گے، لیکن کاشف عباسی صاحب میں ان سب کو، جو شاہ محمود صاحب بیٹے ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں اور بڑے پرانے پالیٹیشین ہیں، وزیر اعظم کی کرسی بھی بڑی وقار کی کرسی ہے، بڑی عزت کی کرسی ہے، کل پیپلز پارٹی اس پہ بیٹھے گی، پی ٹی آئی بیٹھے گی، ہم نے اس کرسی کا وہ لحاظ رکھنا ہے جو اس قوم نے اس کرسی کو دیا ہے۔ اگر ہم اس کرسی کو وہ عزت نہیں دیں گے تو کل کوئی جماعت بھی دوسری جماعت کو وہ عزت نہیں دیں گے۔ ابھی بات آ گئی کہ وزیر اعظم نے جواب دینا ہے، ضرور دیں گے انشاءاللہ، اور یقین جانیے ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اپوزیشن بھی ان حالات کو دیکھ رہی ہے، اپوزیشن بھی ان میں سنجیدہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے میں پرسوں بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میٹنگ میں تھا، اتحادی جماعت کے تھرو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ہیں، وہ بھی اسی انداز سے جو اپوزیشن ہے اس کا وہ وقار بھی جانتا ہے اور اس کا خیال بھی جانتا ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ کل جمعے کو نہ کرے اور سوموار کو کریں تو 1-2 دن میں ایک دوسرے کو ٹائم دورانی صاحب، یہ شاہ صاحب اور شازیہ بھی پڑھنے لگے کی بات سن نہیں، میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات سنی، کس نے کہا تھا کہ وہ جمعے کو تشریف کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے خود اناؤنس کیا تھا کہ میں جمعے کو کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب میں اپنا جملہ مکمل کروں پھر ان کو آپ وقت دیں، اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو ضرور یہ بھی مجھے جواب دیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے خود اعلان کیا کہ سیاسی لوگ جب مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات پہ وقت بھی لگتا ہے، مذاکرات جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش بھی ہوتی ہے، اور کہیں پہ بھی اگر ایک نقطے پہ کسی دوسرے کو پتہ چلے سیاسی لوگوں کو کہ میں غلطی پہ ہوں اور یہ دوسری بات ٹھیک ہے، تو ہمیشہ سیاسی لوگ بردباری کے فیصلے کرتے ہیں، سنجیدگی کے فیصلے کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا احترام جو ہے، اس کے آداب جو ہے وہ تو ہم نے جمہوریت سے سیکھا ہے کہ آپ نے بڑوں کا آداب کرنا ہے، لیکن کرپشن کے حوالے سے یہ قوم پوری اس وقت یہ چاہتی ہے کہ صرف پاناما کی نہیں، اس سب کرپشن بالکل درست فرمایا، ساری کرپشن پر۔ سر اگر اجازت ہے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے دورانی صاحب، مسئلہ جو منسٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے، کسی کو بھی چاہیے کہ اگر 5 سال کے اندر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے کوئی کرپشن کی ہے، میں ذرا اوریہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں اس کا۔ سب سے پہلے میں بالکل درست، اپنے آپ کو پیش کر دیا دورانی صاحب۔ کہتے ہیں کرسی کا وقار ہوتا ہے، اوریہ صاحب کرسی کا وقار ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ پر الزام لگے تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اپنی مرضی کی نہیں، یہ ہوتا ہے کرسی کا وقار۔ اوریہ مقبول جان صاحب، یا اس وزیر اعظم کے منصب میں اچھی بات کی ہے، میرا خیال ہے وہ ثبوت سے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو وزیر اعظم کی کرسی کے وقار، ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ سنیں سر، لوگوں پر لگتے ہیں، لیکن جب ثبوت آ جاتا ہے جتنی ان کو اس کرسی سے محبت، عقیدت، دورانی صاحب اگر اجازت ہے، دورانی صاحب اوریہ صاحب کا سن لو سر۔ کسی اور کو نہیں ہے، کسی اور کو نہیں ہے، وہ بہت احترام کرتے ہیں اس کا۔ سر لیکن یہ وقار کس طرح بڑھتا ہے کرسی کا؟ کرسی کا وقار وزیر اعظم کی اسی وقت بڑھے گا جب اپنے آپ کو پیش کریں گے، ایسے تو نہیں بڑھے گا کہ اگر وہ بھاگیں گے ان ایشوز سے، وہ ایسا لگے۔ دیکھیں اس وقت تو امپریشن یہی بن رہا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں اس سے۔ جی اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ اصل دیکھیں میری بات سنیں، یہ استعفیٰ جو طلب کیا گیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، آج اگر وزیر اعظم اعلان کر دینا، جی اوریہ صاحب، آج اگر وزیر اعظم اعلان کر دینا کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں، میں دیکھوں کیسے ڈی جی ایف آئی یہ پوری فائلیں نکال کے گردالود باہر آ جائے گا، کیسے نیب کا چیئرمین باہر آ جائے گا، کیسے سب وہ جناب ہمارے پاس تو یہ سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وزیر اعظم وہاں موجود ہے، نہ ڈی جی ایف آئی یہ کچھ کر سکتا ہے، نہ نیب کا چیئرمین کچھ کر سکتا ہے، نہ اٹارنی جنرل کچھ کر سکتا ہے۔ ایک اعلان کر دیں
मुस्ताफी ना हो, मैं देखता हूं कैसे ब्यूरोक्रेट जो है बाहर आता है, वो कहेगा और साढ़े को तो जी 1983 का केस पे ने। अच्छा ठीक, ये बात दुरुस्त है। सादी सिंपल सी बात है। मेरे ख्याल और मैं सर आ रहा हूँ सर की दुरानी साहब को थोड़ा सा, दुरानी साहब अगर इजाजत, दुरानी साहब को ये भी सर वो वोट देते हैं लेकिन सर वो ठेके पे नहीं देते ना सर, फिर भी जवाब वजीर आजम फिर भी जवाब। साहब मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वजीर आजम की आप बात कर रहे हैं उस पोजीशन का एहतराम करते हुए, आईनी पोजीशन है उसका जरूर एहतराम करते हैं, चाहे वो फिर उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब को एहतराम ना आता हो सदर या वजीर आजम का, पर मौजूदा अपोजिशन समझदार अपोजिशन है, बाशऊर अपोजिशन है। हम 7 सवालात के जवाब चाहते हैं, इसके बाद भी सवाल करेंगे, लेकिन शुरुआत हमने 7 सवालात से की है। आप जो हमें ये तमाम बातें फरमा रहे हैं, मेरी सलाह आपको ये होगी कि खुदारा अब वजीर आजम साहब को कहिए कि इस पार्लियामेंट में तशरीफ ले आए। ये पहले उनको मेंबर तस्लीम करती है और फिर वजीर आजम बनाती है वोट देकर, तो उनको ये तलकीन, उनको ये समझाएं कि पार्लियामेंट में तशरीफ लाएं। ये ऐलान उनका किया हुआ है कि वो आएंगे जुमे को, वो के मेरी नजर में उन्हें रोज आना चाहिए जब भी सेशन कॉल हो। वो नहीं आते, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा है, लेकिन चूंकि उन्होंने ये कहा है कि वो जुमे को तशरीफ ला रहे हैं, ये अपोजिशन ने डेट नहीं अनाउंस की। हमने मंडे को भी बॉयकॉट किया, उनकी गैर हाजिरी थी, हमने ट्यूसडे को भी किया, वेडनेसडे को भी किया, और इस तरीके से अगर मामलात चलते रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आज भी किया, ये मामलात चलते रहेंगे तो फिर मेरा ख्याल है हमें समझाने के बजाय उनको समझाएं ये बातें। शाहजी उन्होंने कहा नैब, FIA, प्रेशर, क्या ब्यूरोक्रेसी में बहुत प्रेशर होता है हुकूमत का? यकीनन होता है। देखिए तभी तो हमने गुजारिश की थी कि वो तावक्ते की इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो स्टेप डाउन कर ले, ताकि एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट तो बन जाए ना। इस वक्त इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव की तहकीक कौन सा DG/FIA कर सकता है बताइए? कौन करेगा? किस में ये हौसला है, किस में ये जरूरत है? हमारे यहाँ ये रिवायात कहाँ है? तो नहीं है तो क्या करें फिर? अब नहीं है ना सर, नहीं लेट्स बी फेयर। हाँ नहीं है जी। अखलाकियात के नाम की कोई चीज हमारी सियासत में तो है नहीं है। क्या वो हो नहीं सकता? कोई नई चीज इस मुल्क में हो नहीं सकती? देखिए नई रिवायात को जन्म नहीं दिया जाता, ठीक है? कौन देगा? आप देंगे। डू वी बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड मोरालिटी? क्या हम जमहूरियत और मुझे ऐसी आमरीत को देख चुके हैं जब बात करना भी गुनाह था। रिवायात को जन्म देती है, पार्लियामेंट देती है, डिबेट देती है, चीजें इवॉल्व करती हैं, और जब एक अच्छी रिवायत बन जाए ना, जब उसको कोई तोड़ता है ना, तो फिर दुनिया उंगली उठाती है। और ये सब 10 सेकंड आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या इस मुल्क में अखलाकियात नाम की कोई चीज सियासतदान मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं एक सजेशन दे रहा हूं, किसी एक शख्स को इंडिपेंडेंटली जो ऑनेस्ट है, जो खरीदा नहीं जा सकता, उसको 3 महीने के लिए FIA के DG का चार्ज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दें, ये मसला हल हो जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।